درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اور اب ہم انشاءاللہ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا، آگے کی بات ہم بیان کرتے ہیں، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ اس کی مدد کی جائے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر بڑا برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، ہیں؟ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام ہوا، یعنی اللہ کریم نے جو اچھے تھے ان پر انعام فرما دیا، اور جو غلط تھے ان کو ہلاک کر دیا، یہ اللہ کریم نے فرمایا۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اللہ نے کہا جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دریا پار کر کے جو دریا سامنے تھا، تو جب اپنی لوگوں کو ساتھ میں لے کے نکلے تھے، تب اللہ نے فرمایا کہ اس میں ڈنڈا مارو، اللہ تمہیں دریا دے دے گا، مطلب دریا میں راستہ عطا فرما دے گا۔ تب اللہ نے دریا میں راستہ دے دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑوں کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ جانا تھا، انہیں ایمرجنسی 40 دن رکے تھے وہ۔ تب اسی درمیان حضرت موسیٰ نے خلافت اپنا جو چارج تھا وہ کسی اور کو دیا کہ اتنے دن تھوڑا سنبھال کے رکھنا اس کو۔ اب کیسے تھا آگے کا بیان کریں گے، ہم آگے کا بیان کریں گے۔ تو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کر لو، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے کہیں بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول فرمانے والا۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز یقین نہیں لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں گے۔ اللہ کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، ابے کیسی قوم تھی وہ لوگ، اللہ کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ اللہ نے فرمایا کہ لو چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، تم کمینے ہو نا، چلو کوئی بات نہیں، تاکہ تم پھر ہمارا احسان مانو۔ فرعون اور فرعونیوں کے ہلاک کے بعد اب ہم تفسیر سناتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے اور ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے عطائے توریت کا وعدہ فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہونی تھی، اس وقت کا معاملہ ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پر بلا لیا، اے موسیٰ 40 دن کے لیے آ جاؤ، تمہیں ہم توریت دیں گے، کتاب دیں گے، اور اس کے لیے میقات معین کیا جس کی مدت منافع ماہ اضافہ 1 ماہ 10 روز تھی، مہینہ ذی القعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ ہائے ہائے، کبھی سنا تم نے یہ؟ ادھر ادھر کی تقریریں، ادھر ادھر کی جملے بازی سنتے رہتے ہو، ادھر ادھر کی جو مزاحیہ تقریریں ہوتی ہیں، دلوں کو جو سکون دینے والی ہوتی ہے کہ مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، وہ اچھی لگتی ہے نا تمہیں، یہ تھوڑی اچھا لگے گا، یہ تو جڑ ہے نا، یہ تمہیں ایمان تازہ کر دے گا تمہارا، کبھی سوچا ہی نہیں تم لوگوں نے۔ تشریف لے گئے، 40 شب وہاں ٹھہرے، اس عرصے میں کسی سے بات نہ کی۔ حضرت موسیٰ بالکل چپ چاپ خاموش اللہ کی بارگاہ میں بس اللہ سے لو لگائے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبر جدیل دل وہاں میں توریت آپ پر نازل فرمائی۔ یہاں سامری نے سونے کا جواہرات سے مرصع بچڑا بنا کر قوم سے کہا، یہ تمہارا معبود ہے، لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پہ، سامری نے ایک بچڑا بنا کر تیار کر دیا سونے اور جواہرات کا، لو یہ ہے تمہارا معبود، اس کو پوجنا تم اب۔ وہ لوگ 1 ماہ حضرت کا انتظار کر کے سامری کے بہکانے سے بچڑا پوجنے لگے، وہ پھر پوجنے لگے، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے تمام بنی اسرائیل نے گوشالہ کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون اور ان کے 12,000 ساتھیوں کے علاوہ سب لوگ پجاری ہو گئے، بچڑے کے پجاری بن گئے۔ افقی کیفیت یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، توبہ کی صورت یہ ہے، جب انہوں نے آئے
जिन्होंने बछड़े की परस्तिश नहीं की है वो परस्तिश करने वालों को कत्ल कर दें, और मुजरिम बरजा व तस्लीम सुकून के साथ कत्ल हो जाएं, वो उस पर राजी हो गए। सुबह से शाम तक 70,000 कत्ल हो गए, 70,000 कत्ल हुए। तब हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम व तजरा वजारी बारगाह हक की तरफ मुल्तजी हुए। वही आई कि जो कत्ल हो चुके शहीद हुए बाकी मगफूर फरमाए गए, उनमें कातिल व मकतूल सब जन्नती हैं। यानी अल्लाह पाक ने फरमा रहे तुम वक्तो चलो तुम्हें फिर भी माफ कर दिया जाता है। शिर्क से मुसलमान मुर्तद हो जाता है, मुर्तद की सजा कत्ल है, क्योंकि अल्लाह ताला से बगावत कत्ल व खूनरेज़ी से सख्त तर जुर्म है। गौशाला बनाकर पूजने में बनी इसराइल के कई जुर्म थे। एक तो तस्वीर साजी जो हराम है, दूसरी हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नाफरमानी, तीसरी गौशाला पूजकर मुशरिक हो जाना। ये जुल्म आले फिरौन के मजालिम से भी ज्यादा शदीद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात और उनकी कौम अल्लाह की कसम बड़ी शातिर कौम थी, क्योंकि ये अफ़ाल उनसे बाद ईमान सरजद हुए, इसलिए मुस्तहिक तो उसके थे अजाब इलाही, उन्हें मोहलत ना दे और फिलफोर हिलाक से कुफ्र पर उनका खात्मा हो जाए। लेकिन हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम की बदौलत उन्हें तौबा का मौका दिया गया। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। अल्लाह ने फिर भी मौका दिया, अरे चलो तो ठीक है तुम्हें माफ कर दिया जाता है। उसमें इशारा है कि बनी इसराइल की इस्तेदाद फिरौनियों की तरह बातिल न हुई थी, और उनकी नस्ल से सालिहीन पैदा होने वाले थे। चुनांचे उनमें हजार बनी साले पैदा हुए। अल्लाह ने इसलिए, अल्लाह को मालूम था ना कि ये तो कमीने हैं, मगर इनमें से, इनकी औलादों में से नेक लोग पैदा होंगे, इसलिए अल्लाह ने माफ कर दिया। बोले चलो तुम्हें फिर भी माफ किया जाता है। ये कत्ल उनके लिए कफारा था। जब बनी इसराइल ने तौबा की और कफारे में अपनी जानें दे दी, तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें गौशाला परिस्थिति के उज्र ख्वाही के लिए हाजिर लाएं, उन्हें बुलाओ। हजरत इनमें से 70 आदमी मुंतखब करके तूर पर ले गए। वहां वो कहने लगे, ए मूसा, हम आपका यकीन ना करेंगे जब तक खुदा को ऐलानिया ना देख लेंगे। अल्लाह करीम को ऐलानिया हम देखना चाहते हैं, इसलिए इंशाल्लाह हम आगे की बात फिर बयान करेंगे।